دنیا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی کے خطرناک رجحانات سے بدظن ہوتی جا رہی ہے۔ فیلڈ مارشل کا دو ٹوک پیغام۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ کہا، بھارت کی طرف سے دو طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ اس کوشش کا مقصد بھارت کا خطے میں نیٹ سیکیورٹی پراؤڈر کے خود ساختہ کردار کو گمراہ کن طور پر پیش کرنا ہے۔ فورم نے کہا، بھارتی حمایت یافتہ اور سپانسرڈ پراکسیز کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر ہے۔ پہلگام واقعے میں واضح شکست کے بعد بھارت اب فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے پراکسیز کے ذریعے مذموم ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ ہمارے شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ فورم کو آرمی چیف کی تاریخی اور منفرد دورہ امریکہ کے بارے میں بھی بریفنگ۔ آرمی چیف نے ٹرائی سروسز ہم آہنگی کو مزید مضبوط کرنے میں پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کی قیادت کو بھی سراہا۔ محسن نقوی نے فیلڈ مارشل کی صدارت سنبھالنے کی خبروں کو مائنس کر دیا۔ سوشل میڈیا پر لکھا کہ نہ تو صدر کے استعفے کی کوئی بات ہوئی ہے، نہ ہی ایسی کوئی سوچ موجود ہے، نہ ہی ایسی کوئی بات ہے کہ آرمی چیف صدارت کا منصب سنبھالنے کی خواہش مند ہے۔ صدر پاکستان کا فوجی قیادت کے ساتھ مضبوط اور باوقار تعلق ہے۔ آرمی چیف کی واحد توجہ پاکستان کے استحکام پر مرکوز ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کو نشانہ بنانے والی مہم کے پیچھے کون ہے، ہم جانتے ہیں۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ کسے پہنچے گا۔ اس بیانیے میں شامل افراد کو پیغام ہے کہ دشمن ایجنسیز کے ساتھ مل کر جو کرنا ہے کر لو، ہم وہ سب کریں گے جو پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے، ہم کیوں نظام کو درہم برہم کرنا چاہیں گے۔ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کی خبروں کی تردید۔ کہا، آصف علی زرداری ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ آصف زرداری مدبر شخص ہیں اور انہوں نے حکومت کے لیے مشکلات پیدا نہیں کی۔ خیبر پختونخوا میں حکومت تبدیل نہیں ہو رہی۔ بانی کے بچے قانون کے دائرے میں رہ کر تحریک چلائیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لاہور کو موسلادھار بارش لے ڈوبی۔ 8 گھنٹے کی بارش سے کئی علاقوں میں 2-2 فٹ پانی کھڑا ہو گیا۔ اہم شاہراہوں پر پانی کا راج، گلیاں پانی میں گم، فیروز پور روڈ دریا بن گیا، انڈر پاسز جھیل میں تبدیل، گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں پانی میں بند، ٹریفک کا نظام درہم برہم، نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پانی نکالتے رہے۔ نشتر ٹاؤن میں سب سے زیادہ 142 ملی میٹر بارش ریکارڈ، پانی والا تالاب میں 178، گلبرگ 139، علامہ اقبال ٹاؤن میں 135، سمن آباد 128، لکشمی چوک 132 ملی میٹر بارش ریکارڈ، اپر مال، جیل روڈ، تاج پورہ اور گلشن راوی میں بھی 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل رہی۔ لاہور میں شدید بارش نے 3 زندگیاں نگل لیں۔ ریلوے اسٹیشن اور نشتر کالونی میں چھتیں گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ ظفر علی روڈ پر درخت گرنے سے راہگیر چل بسا۔ شاہدرہ میں انتظامی نااہلی عیاں، موٹر سائیکل سوار خاتون اور 2 بچے گڑھے میں گر گئے۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی بارشوں کے باعث حادثات۔ خوزدار میں 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ قصور میں کرنٹ لگنے کے واقعات میں 2 بچے اور 1 خاتون جاں بحق۔ کوہاٹ میں لڑکا آسمانی بجلی گرنے سے دم توڑ گیا۔ وہاڑی اور اٹک میں چھتیں اور دیواریں گرنے سے 17 افراد زخمی۔ لاہور میں انتظامی نااہلی کا بڑا گڑھا۔ موسلادھار بارش نے واٹر ٹینک منصوبے کی قلی کھول دی۔ کئی ماہ سے التوا کی شکار منصوبے میں ناقص حکمت عملی۔ منصوبے کی دیوار کے ساتھ 15 فٹ گہرا اور 10 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ بجلی کا پول بھی زمین بوس ہو گیا۔ سڑک کی دونوں اطراف ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند۔ لاہور ہائی کورٹ کے مرکزی دروازے کے باہر بارش کے پانی کا راج۔ سیشن کورٹ، ماڈل ٹاؤن کچہری، کینٹ کچہری بھی بارش کے پانی میں ڈوبی رہی۔ مونسون بادلوں نے جولائی کو بھگو دیا۔ تگڑی بارش سے کئی شہروں میں نظام زندگی درہم برہم۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز بارش سے نالے بفر گئے۔ راجن پور اور ڈی جی خان کے رودکوئیوں میں طغیانی۔ نارووال، گجرانوالہ، حافظ آباد، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، قصور، اوکاڑا اور خوشاب میں بادل جم کر برسے۔ لوئر دی، ریبٹ آباد، چترال اور ماراکند میں جھڑی۔ حیدرآباد، جیکب آباد اور لاڑکانہ میں بارش۔ بولان، بارکھان، خوزدار، موسیٰ خیل اور سبی میں بارش سے جل تھل ایک۔ محکمہ موسمیات کی بارشوں کا سلسلہ 17 جولائی تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔
अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मुमकिना तौर पर 6 माह पुरानी है। पुलिस का इंकशाफ। DIG साउथ के मुताबिक अदाकारा का फ़ोन और सोशल मीडिया अक्टूबर 2024 से गैर फ़ाल था। उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट सितंबर 2024 की हैं। फ्लैट की बिजली भी तवील अरसे से मुनक़ता थी। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक आखिरी राबिता ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर से हुआ था। खाने पीने के सामान की मियाद से लाश के पुराने होने की तस्दीक। पुलिस का कहना है असल हक़ाइक़ के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है, जिसमें 1 से 2 रोज़ लग सकते हैं। तफ्तीश के बाद मौत की असल वजूहात सामने आएंगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार कहते हैं अदाकारा हुमैरा की लाश मिलने की तहकीकात हो रही हैं। मौत के असबाब जानने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर सक़ाफ़त सिंध ज़ुल्फ़िकार अली शाह का तदफ़ीन की जिम्मेदारी महकमा सक़ाफ़त को सौंपने का ऐलान। इसहाक डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ से मुलाकात। पाक रूस वज़ीर ख़ारजा का 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इसहाक डार और सरगई लारोफ की आइंदा हफ्ते दोबारा मुलाकात पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमा SCO वज़ीर ख़ारजा इजलास में दोबारा मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात कुआलालंपुर में आसियान रीजनल फोरम के मौके पर हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। 2 तरफ़ा मजबूत ताल्लुक़ात, तिजारत और तालीम में ताउन का यादा। इसहाक डार की कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनिता आनंद से भी मुलाकात। मुआशी और तिजारती ताल्लुक़ात की मज़ीद बेहतरी पर इत्तफ़ाक़। यूसुफ रज़ा गिलानी को टेडाब स्कैंडल समेत 9 मुकदमात में क्लीन चिट मिल गई। किसी गवाह ने यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ गवाही नहीं दी। FIA ने टेडाब मेगा करप्शन के 26 मुकदमात दर्ज किए थे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने सदर मुमलिकत की तब्दीली और सेहत से मुतालिक बातों को अफवाह करार दिया। कहा हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था। CEC चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। मुल्क में बिजली चोरी में बड़ी कंपनियां मुलव्विस हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का इंकशाफ। कहा गुज़श्ता माली साल के दौरान 276 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई। तवानाई के शोबे को मजमूई तौर पर 591 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमती कोशिशों से 191 अरब रुपए की बचत मुमकिन हुई। हुकूमत ने चोरी और नुकसानात में कमी के लिए 100 अरब रुपए के रिलीफ का हदफ मुकर्रर किया। पाकिस्तान जाने पर बेटों की मुमकिना गिरफ्तारी के बयानात पर जुमाइमा गोल्डस्मिथ बरहम। एक्स पर अपने पैगाम में बानी PTI की साबिका अहलिया ने कहा कि हुकूमत उज़रा कहते हैं कि बेटों ने वालिद से मिलने की कोशिश की तो जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा किसी जमहूरियत या फ़ौल रियासत में नहीं होता। यह सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के लिए एक और मौका। MPAs के खिलाफ नाहली रेफरेंस में पेशरफ। स्पीकर मलिक अहमद खान का मुअत्तल अरकान को ज़ाती समात का मौका देने का फैसला। तमाम 26 अरकान को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। स्पीकर के लिए 30 दिनों में फैसला करना लाजिम है। सुधरा पंजाब के बाद अब सुधरा पंजाब मुहिम शुरू कर दी है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा PTI दौर में बुज़दार, परवेज़ इलाही और फराह गोगी ने गंदम का पैसा खाया। एक फितना ग्रुप का काम साजिश करना और फेक न्यूज़ फैलाना है। बड़े बड़े दानिश्वर ऑडिट रिपोर्ट पढ़े बगैर तबसरे कर रहे हैं। सेनेट टिकट की तकसीम से कबल PTI में इख्तलाफात। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI MPA तारिक अरियानी की अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। मुनाफिक और पार्टी को यरगमाल बनाने वाला करार दे दिया। तारिक अरियानी ने अली अमीन गंडापुर पर मिशाल यूसुफजई को सेनेट टिकट देने में रुकावट डालने का भी इल्ज़ाम आयद कर दिया। ई-कॉमर्स बरामदात में इजाफे का एक बहुत बड़ा जरिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मकामी मसनूआत फ़रोख्त करते हैं। वज़ीर आज़म से बैनुल-अक़वामी ई-कॉमर्स कंपनी अली बाबा ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म की मुल्क में ई-कॉमर्स के फ़रोग़ के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रिवायती अंदाज में DGISPR को खुशामदीद कहा। तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल और जवाब की खुसूसी नशिस्त हुई। तलबा का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है
اور ہم کشمیر ہر حال میں لے کر رہیں گے۔ پاکستان اور کشمیر کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، وہ وقت دور نہیں جب کشمیر بنے گا پاکستان۔ طلبہ نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ مودی سرکار کی آپریشن سندور میں ناکامی چھپانے کی ایک اور کوشش۔ رافیل طیاروں کی تباہی پر بھارتی جھوٹ ایک بار پھر بے نقاب۔ بی جے پی آئی ٹی سیل نے دعویٰ کیا کہ آپریشن سندور میں کوئی رافیل طیارہ نہیں گرا، مگر حقائق اس کے برعکس نکلے۔ فرانسیسی کمپنی ڈیسالٹ ایویشن نے مودی حکومت کے دعوے کو مسترد کر دیا، واضح کیا کہ سی ای او اور چیئرمین نے رافیل طیاروں کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا۔ کچھ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ رافیل تکنیکی خرابی کی وجہ سے گرا تھا۔ بھارت نے بغیر اطلاع دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا۔ پانی کی سطح 10 سے 12 فٹ تک بلند ہو گئی۔ چونیا، کوٹھی فتح محمد، دایا سنگھ، شہباز کے پتن پر پانی کی سطح میں اضافہ، کئی مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹنے کا خدشہ، کاشتکار اور رہائشی پریشان۔ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بات پر مصر، بولے پاکستان اور بھارت سے کہا لڑائی بند کرو ورنہ تجارت نہیں ہوگی۔ کوسوو میں بھی تجارت کے ذریعے جنگ رکوائی ہے۔ کانگو اور روانڈا کے رہنما بھی امن معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے امریکہ آئیں گے۔ سانحہ لیاری میں بڑے بڑے آفیسر گرفت میں آ گئے۔ تحقیقاتی اداروں کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے کانفرنس روم پر چھاپا۔ ڈائریکٹر جلیل صدیقی، آصف رضوی سمیت 12 سے زائد گرفتار۔ تمام افراد نامعلوم مقام پر منتقل۔ منہدم عمارت کی انکوائری رپورٹ مکمل۔ تعمیراتی قواعد کی سنگین خلاف ورزیوں کی ذمہ داریوں کا تعین۔ کراچی جنوبی میں مزید 8 خطرناک عمارتوں کی نشاندہی۔ اگلے 24 گھنٹوں میں 10 مخدوش عمارتیں خالی کروا لی جائیں گی۔ تیز رفتاری جان پر بھاری۔ ملک کے مختلف شہروں میں ٹریفک حادثات میں 13 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ ڈی آئی خان میں ٹرک اور کار میں خوفناک تصادم، بہن اور 2 بھائیوں سمیت 5 افراد چل بسے۔ بنیر میں گاڑی گہری کھائی میں جا گری، 2 بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 6 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ زخمی ہونے والوں میں مزید 4 بہن بھائیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ دیپال پور میں تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل سوار باپ بیٹے کو کچل دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے فلم پروڈیوسر، رائٹر، ڈائریکٹر جمشید محمود عرف جامی کی سزا معطل کر دی۔ 50,000 روپے کے مسلکوں کے عوض جامی کی ضمانت منظور۔ ایڈیشنل سیشن جج نے میوزک ڈائریکٹر سہیل جاوید کی حد تک عزت کی براہ راست شکایت پر 2 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے نانگا پربت سر کرنے والی پہلی قطری خاتون کوہ پیما شیخہ اسما الثانی کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے اہم سنگ میل عبور کرنے پر شیخہ اسما کی غیر معمولی ہمت اور عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم نے شیخہ اسما الثانی کو پاکستان کی ماؤنٹینز اینڈ ٹورزم کے لیے باقاعدہ طور پر برانڈ ایمبیسڈر مقرر کر دیا۔ شیخہ اسما الثانی نے پرتپاک مہمان نوازی پر وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ مکہ مکرمہ میں غسل کعبہ کی روح پرور تقریب۔ بیت اللہ کی اندرونی دیواروں اور فرش کو آب زمزم اور عرق گلاب سے غسل دیا گیا۔ شاہی خاندان کے اہم افراد سمیت اعلیٰ شخصیات کی تقریب میں شرکت۔ بیت اللہ کو خالص عود اور دیگر خوشبوؤں سے معطر بھی کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برازیل کو ٹیرف لگانے کی انوکھی دھمکی دے دی۔ برازیلی حکومت کو لکھے کھلے خط میں کہا، سابق صدر جائر بولسونارو کے خلاف عدالتی کارروائی سیاسی انتقام ہے، یہ کارروائی نہ روکی تو 50% ٹیکس لگاؤں گا۔ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے برازیل کے صدر سلوا نے خبردار کیا، برازیلی مصنوعات پر ٹیرف بڑھایا گیا تو اس کا جواب بھی اسی شدت سے دیا جائے گا۔ ہم اپنے معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔
भारत का जेंटलमैन गेम से खिलवाड़, एशिया कप क्रिकेट काउंसिल का इजलास ढाका से मुंतकिल करने की धमकी। भारतीय मीडिया के मुताबिक एसीसी मीटिंग ढाका से मुंतकिल ना हुई तो भारतीय बोर्ड शिरकत से दस्तबरदार हो सकता है।